پیش خدمت ہے کہانی تتلی پری۔ تتلی پریوں کی ایک سلطنت تھی جو ہزاروں روشنیوں سے روشن تھی۔ ان کی سلطنت کے باہر درندے رہتے تھے جو پریوں کو کھا جاتے تھے۔ یہ درندے روشنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اس سلطنت کی پری رانی نے اپنے جادو سے پوری سلطنت کو روشن کر رکھا تھا تاکہ تمام پریاں محفوظ رہیں۔ اس سلطنت میں ایک نیلم نام کی پری رہتی تھی جو کہ ایک امیر نکچڑی پری سارینا کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ امیر پری اس کو بہت پریشان کرتی اور اس سے کئی مشکل کام کرواتی۔ ایک دن نیلم پری محل کے باہر سے گزر رہی تھی تو اس کی ملاقات اس سلطنت کی پری رانی کے بیٹے شہزادہ ولید سے ہوئی، جو وہی کتاب پڑھ رہا تھا جو نیلم پری پڑھ رہی تھی۔ نیلم پری نے اسے بتایا کہ وہ فارغ وقت میں کتابیں پڑھتی ہے کیونکہ اسے مختلف چیزوں کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے۔ پری رانی کی ایک وزیر تھی جو کہ بہت لالچی اور چالاک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رانی کو زہر دے رہی تھی کیونکہ وہ رانی کو کمزور کر کے اس سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور اس زہر سے رانی بیمار رہنے لگی اور ایک دن بے ہوش ہو گئی۔ تو اس سلطنت کی روشنیاں مدھم ہونے لگیں کیونکہ وہ روشنیاں پری رانی کے طلسم کی وجہ سے تھیں۔ اگر رانی ہوش میں نہ آئی تو یہ روشنیاں بالکل ختم ہو جائیں گی اور تب یہ درندے آ کر پریوں کو کھا جائیں گے۔ ملکہ کے بے ہوش ہونے کے بعد اس سلطنت کے سپاہیوں نے شہزادے کو اس کی حفاظت کے لیے قید کر دیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو شہزادے کو نیلم پری کا خیال آیا۔ اس نے نیلم پری کو پیغام بھجوایا کہ وہ اس کتاب میں بتائے ہوئے ایک خاص پھول کی تلاش میں جائے جو رانی کی زندگی بچا سکتا ہے۔ جب نیلم پری نے سارینا پری سے جانے کی اجازت چاہی تو سارینا پری نے بھی ساتھ جانے کی ضد کی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح ملکہ کو بچانے میں ساتھ دے کر وہ ملکہ اور شہزادے کی نظروں میں اونچا مقام حاصل کر سکے گی۔ تو دونوں پریاں اس ملکہ کو ہوش میں لانے اور سلطنت کو بچانے کے لیے ایک خاص پھول کی تلاش میں نکلیں۔ وہ روشنی میں یہاں سے نکلی تھیں لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے راستے میں اندھیرا ہو گیا اور وہ درندے ان کی خوشبو کے پیچھے نکل آئے۔ تو ان درندوں سے بچنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے پھول چھتریوں کی طرح اپنے اوپر کر لیے اور زمین کے قریب ہو کر چھپ کر وہاں سے نکلنے لگیں، لیکن وہ درندے پریوں کی خوشبو سونگھتے دونوں پریوں کے پیچھے آ گئے۔ تو ان سے بچنے کے لیے دونوں پریاں قریب موجود ایک سوراخ میں چلی گئیں جہاں پہ ان کو ایک خرگوش ملا۔ پریوں نے اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے فیری بسکٹ دیے اور اس سے پھول کے متعلق دریافت کیا۔ تو خرگوش خوش ہو کر ان کو خفیہ راستے سے سمندر تک لے گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس سمندر میں رہنے والی جل پریاں ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ یہاں سے وہ دو جل پریوں کے پاس گئیں اور ان سے اس پھول کے بارے میں پوچھا تو ان جل پریوں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ مدد کیوں کریں، انہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نیلم پری اور سارینا پری ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ پھر نیلم پری بولی کہ ہمارے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں سوائے ان پھولوں کے۔ جل پریاں بولیں، انہیں ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر ان کی نظر سارینا پری کے گلے میں موجود خوبصورت ہار اور نیلم پری کے بالوں میں چمکتی پن پر پڑی۔ تو دونوں جل پریوں نے ان سے یہ دونوں چیزیں مانگ لیں۔ دونوں پریوں کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے یہ دونوں چیزیں اتار کر جل پریوں کو دیں تو وہ خوش ہو گئیں اور ان دونوں پریوں کو اس خاص پھول تک کا راستہ سمجھا دیا اور واپس سمندر میں چلی گئیں۔ پھر نیلم پری اور سارینا پری اس پھول تک پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے کنارے چل رہی تھیں کہ وہاں ایک بڑا خوفناک سمندری مگرمچھ سارینا کے سامنے آ گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ مگرمچھ اسے کھا جاتا، نیلم پری نے فوراً سارینا پری کا ہاتھ پکڑا اور اوپر اڑ گئی تاکہ مگرمچھ سے جان بچا سکے۔ سارینا پری نے اپنی جان بچانے پر نیلم پری کا شکریہ ادا کیا اور اپنے پچھلے رویے پر بہت شرمندہ ہوئی اور نیلم پری سے اپنے برے رویے کی معافی مانگی۔ وہ دونوں پریاں نیلم پری اور سارینا پری اب جلد ہی اس خاص پھول تک پہنچ گئیں، لیکن اس پھول پر ایک پری پہرا دے رہی تھی
پہرے دار پری نے ان سے 3 سوال پوچھے۔ نیلم پری نے اپنی کتاب پڑھنے کے شوق کی وجہ سے ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے تو اس پہرے دار پری نے خوش ہو کر وہ پھول اسے دے دیا۔ دونوں پریاں پھول لے کر واپس اپنی سلطنت پہنچی تو روشنیاں بہت مدھم پڑ چکی تھیں۔ نیلم پری نے فوراً وہ پھول رانی کو سنگھایا تو رانی کچھ ہی لمحوں میں ہوش میں آ گئی اور تمام سلطنت پھر سے پہلے کی طرح روشن ہو گئی۔ پھر پری رانی نے فوراً اس وزیر پری کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور پری رانی نے ان دونوں پریوں کو بہت انعام دیا۔